وہ قدم اٹھاتا جاتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا جاتا ہے. یہ برکت ہے مسجد کی طرف قدم چل کر آنے کی. پہلی برکت کیا ہے کہ رفع لہ بہا درجۃ، کہ اس کا ایک ایک درجہ بلند ہوتا جاتا ہے، یعنی اس کے درجات جتنے قدم مسجد کی طرف وہ اٹھاتا جاتا ہے اس کے درجات اللہ بلند فرماتا جاتا ہے. وحط عنہ بہا خطیۃ، اور جتنے قدم وہ چل کر مسجد میں آتا ہے اتنے ہی اس کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں. ہم اکثر سنتے تھے کہ جو جتنا دور سے آتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے، ایک تو درجات بلند ہوتے جاتے ہیں ہر قدم کے بدلے، اور دوسرا کیا ہے، ہر قدم کے بدلے ایک ایک گناہ انسان کا مٹایا جاتا ہے. اور یہاں گناہ صغیرہ کی بات ہے، یہ آپ کو میں واضح کر دوں، گناہ صغیرہ کی بات ہو رہی ہے، کبیرہ کی بات نہیں ہو رہی. حتی یدخل المسجد، وہ چلتا آتا ہے اس کے گناہ مٹتے جاتے ہیں، درجے بلند ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبُسُهُ. پیارے آقا فرماتے ہیں جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، اب جب تک وہ نماز کی وجہ سے مسجد، چاہے وہ اس نے نماز نیتی ہے یا نہیں نیتی، ضروری نہیں کہ آپ نے نماز نیتی تکبیر تحریمہ کہہ دی، قیام سجود باقاعدہ نماز میں داخل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، انسان جیسی مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اس کو نماز کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دوسری برکت ہے. یعنی جیسے انسان نے مسجد میں قدم رکھا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دعا مانگی، مسجد میں داخل ہو گیا، آپ فرماتے ہیں چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز میں نہ ہو اس کو نماز کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. آگے شرط کیا ہے، ما کانت الصلاۃ ہی تحبسہ، جب تک کہ نماز اس کو مسجد میں روکے رکھے، یعنی نیت اس کی صرف نماز کی ہو. مسجد میں داخلہ کی بھی شرط آپ نے یہ لگا دی کہ آپ کی نیت کیا ہو، نماز پڑھنے کی نیت ہو. جب تک آپ نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد میں داخل جیسی ہو جائیں گے آپ کو نماز کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. آگے کیا فرماتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ. جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں نا تو ہم نے اکثر وہیں بیٹھ جاتے ہیں، اسی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنے کی برکت کیا ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ، فرشتے تمہارے اوپر دعائیں بھیجتے رہتے ہیں، تمہارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں فرشتے. ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، جب تک انسان اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جس جگہ پر وہ نماز پڑھ چکا ہے. یعنی آپ نے نماز پڑھی، نماز مکمل ہو گئی، اب جب تک آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہیں گے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. وہ کیا دعا کرتے رہیں گے، یقولون اللہم ارحمہ، یا اللہ اس نمازی پر رحم فرما، اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس نمازی کو بخش دے. یہ سلسلہ تب تک جاری رہتا ہے. اگلی دو باتیں بڑی اہم ہیں، نیت کا فرق آ گیا. آپ فرماتے ہیں اچھا اگلی دعا کیا ہے، اللہم تب علیہ، یا اللہ اس کی توبہ قبول فرما، اس پر نظر رحمت فرما، اس پر رحم فرما، اس کو بخش دے، اس کی توبہ قبول کر لے. یہ دعائیں فرشتے کب تک کرتے رہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد جب تک آپ وہاں بیٹھے رہیں گے اسی جگہ پر فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. آگے کیا فرماتے ہیں، اگلی شرط کیا ہے، ما لم یؤذ فیہ، یہ شرط ہے. شیطان جو ہے نا انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. قرآن نے بارہا کہا انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ آپ کے دل میں وسوسے ہمیشہ طرح طرح کے ڈالتا رہتا ہے، اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے. جب ہم نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں نا تو آج کے بعد ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. پہلی شرط کیا ہے کہ وہیں بیٹھے رہیں، جب تک وہاں بیٹھے رہیں گے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. دوسری شرط کیا ہے، ما لم یؤذ فیہ، کہ جب تک انسان، دوسری شرط یہ ہے کہ وہاں پر بیٹھا بیٹھا کسی کو اذیت نہ پہنچا دے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. بیٹھا مسجد میں ہوا ہے، سلام پھیر چکا ہے،
مسجد میں بیٹھا ہے, کسی کو اذیت